وہ تیکھا تیرا یا غوث العما، قہر ہے وہ تیکھا تیرا، چین سے سوتا نہیں پیارے مارا تیرا۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں دعا گو ہوں کہ ہمارے مرید جناب یوسف بھائی نے نظر و نیاز اور میلاد کا اہتمام اس نیت اور غرض و غائز سے فرمایا کہ شہنشاہ ولایت قطب الاقطاب غوث الاغواث حضور شاہ سیدی سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہ ان کی نذرانوں کو، نظر و نیاز کو، نیتوں کو قبول فرمائے۔ اور پروردگار عالم اس گاؤں میں جتنے مومن مسلمان ہیں، خاص کر سلسلے عالیہ قادریہ جیلانیہ غوث پاک کی اولاد اور سلسلے سے بیت ہیں، اللہ کریم غوث پاک کا تصدق انہیں عطا فرمائے۔ مولا کریم اس گاؤں میں بد عقیدگی، بد مذہبی کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائے اور مومن مسلمانوں کو ایمان پر استقامت اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ملے۔ مولانا صاحب نے اور ان سے قبل نعت و قصائد منقبتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ ان لوگوں کے پڑھنے اور آپ کے سننے کو مولا قبول فرمائے۔ آج کی یہ میلاد اور جلسہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف منسوب ہے، لیکن دور حاضر میں یہاں آ کر جب میں نے سماعت کیا کہ بد مذہب اور گمراہ کن لوگ مومن مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی غرض و غائز سے گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے میں نے صالحین کے تعلق والی آیہ کریمہ کو تلاوت نہ فرما کر ایمان اور سنہ پر، اطاعت پر، نبی کی اسوہ حسنہ پر ترغیب دلانے والی قرآن کی آیت کا تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے بندے چاہتے ہیں کہ ان کا پالنہار ان سے پیار کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خالق ان سے محبت کریں، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں جہاں پر رحم کرنے والا اس کی ذات پر بھی رحم کرے۔ یحبکم اللہ، تو وہ تمہارے چلن پر چلے، تمہارے پیچھے پیچھے چلے، تمہاری سنہ پر چلے، تمہارے طریقے پر چلے۔ جب یہ تمہاری سنتوں کو اپنائیں گے، محبتوں کو اپنائیں گے، طریقے کو اپنائیں گے، تو اب میں ان پر رحم فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں ان پر رحم فرماؤں گا۔ مولانا صاحب نے بالکل صحیح جملہ کہا کہ ایمان بے بہا نعمتیں ہیں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان جس کے اوپر دنیاوی ہر نعمت قربان ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا تو کعبۃ اللہ میں جتنے بت تھے ان سب کو گرا کر پاک کر دیا گیا۔
تو اب جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے کہ جو کعبے کا رکھ رکھاؤ کرتے تھے، ان وہاں صفائی کا اہتمام کرتے تھے، تو ان بتوں کو جو آمدنی ہوتی، چڑھاوا ہوتا، وہ ان لوگوں کے حصے میں آتا۔ اب جب فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتوں کو ہی گرا دیا اور اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، ایک خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اب ایک ہی خدا کی عبادت ہوگی۔ یہ کب؟ جب اللہ کے رسول نے مکہ فتح فرمایا اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، تب یہ اعلان فرمایا۔ غور سے سنیے گا کہ ان سب بتوں کو گرا کر اعلان فرما دیا کہ اب کسی دوسرے خدا کو نہ مانا جائے گا، نہ برابر سمجھا جائے گا، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی کو سجدہ کیا جائے گا اور کسی کو نہیں۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ فتح مکہ میں یہ فرمانا اللہ کے رسول کا کہ کسی کو سجدہ روا نہیں اللہ کے علاوہ، تو اب آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب مزاروں درگاہوں پر جاؤ تو ہمیں چاہے وہ کتنے بڑے ولی ہوں وہاں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی بھی بڑی درگاہ، چاہے غوث پاک کا مزار ہو، غریب نواز کا ہو، اللہ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، موجہ رسول پر آپ جائیں، اللہ کے رسول کے مزار پر جائیں، تو وہاں بھی اللہ کے رسول کی تربت کے سامنے سجدہ آپ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں، کسی کو نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، بتوں کو گرا دیا کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ، جو قبیلہ مکی شریف کی رکھوالی کرتا تھا، جن کے پاس چابی رہتی تھی، ان کے لیے تو بڑی آمدنی تھی، کیونکہ 350 کے اوپر کے بتوں کی آمدنی انہی کو ملتی تھی، جو منت کا چڑھاوا آتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ جو باہر سے مہمان آتے تھے، اپنے خداؤں کو لا کر نصب کرتے تو اس کو وہ جزا دیتے۔ اب یہ آمدنی بند ہو گئی، کیونکہ جب بت ہی نہیں رہے تو کون آئے گا اور کون کرے گا؟ تو جو قبیلہ، جو خاندان کعبۃ اللہ کی چابی جن کے پاس تھی، جو رکھوالی کرتے تھے، اس میں 2 گروہ ہو گئے، 2 حصے بڑھ گئے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں کی کمائی کو ختم کر دیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے ہائے ہوئی کرنا، شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک آئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی چابی دے دی، یا رسول اللہ، یہ کعبہ شریف کی چابی۔ خاندان والوں نے کہا، تجھے ہوش ہے؟ تو کعبے کی چابی ان کو دے رہا ہے جنہوں نے مکے میں ہماری آمدنی کے ذریعے کو ختم کر دیا، اب ہماری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسی ہزاروں آمدنی دولت کو میں ایمان کے بدلے قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، اس آمدنی کی کوئی پرواہ نہیں، اور ایمان مجھے مل رہا ہے تو اس پر ایسی میں ہزاروں دولت قربان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل فرماتے ہیں اور اسے چابی عطا کرتے ہیں
کہ یہ تیرے قبیلے میں ہی رہے گی، اور آج تک وہ نسل بنسل مدینہ میں غالباً انہی قبیلوں کے پاس وہ مدینۃ الرسول کی روزے کی چابی ہے۔ سبحان کہا کچھ بھی ہو جائے، ایسی آمدنی کو ہم قربان کر دیں گے ایمان کے بدلے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، چاچا نے بیٹے کو پالا، ساتھ میں کھلاتے پلاتے 24 گھنٹہ ساتھ میں، باغیچے میں وہ مزدوری کے وقت بھی ساتھ رہتا، پرورش کرتے کرتے بچہ نیم جوانی میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اس بچے تک پہنچی، اللہ نے اس کے نصیب بلند کیے، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنے لگے، تو چچا بے چین ہو گئے کہ جو میرے بغیر ایک لمحہ نہ رہ پائے وہ آج میرے پاس آتا کیوں؟ پتا چلا کہ وہ تو محمد بن عبداللہ کا دیوانہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب تو ان کا دیوانہ ہو گیا۔ ان کی آپس میں اتنی محبت تھی بچپن سے لے کر جوانی تک۔ یہ ناراض ہو گیا، غصے ہو گیا، چلو کہتا ہے اے محمد تم نے میرے رشتہ داروں پر قبضہ کر لیا، جو میرے بغیر کھاتا نہیں، میرے بغیر رہ نہیں سکتا، آج وہ دن میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھاتا، دن میں مجھے شکل نہیں دکھاتا، میرے پاس بیٹھتا نہیں، میرے ساتھ کھاتا نہیں، دن بھر تمہارے یہاں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون تم اور کون تمہارا رشتہ دار؟ بلایا گیا، چچا کو دیکھ کر آنکھیں بھی اس کی نم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے میرے بھائی کی نشانی کو چھین لیا، میں اس کے بغیر تڑپ رہا ہوں، جو میرے بغیر کھائے نہیں، میرے بغیر رہے نہیں، جس کے دن اور رات میرے بغیر نہ جانا، آج وہ مجھے شکل نہیں دکھاتا، وہ تیرا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ چچا کے سامنے تلوار نکالی اور سیدھی ان کی داڑھی کے اوپر رکھ دی کہ چچا تو جو کچھ رشتے میں ہے لیکن خاموش ہو جا، آمینہ کے لال کے سامنے اگر میرے سامنے اونچی آواز میں بولا تو یہ تلوار اپنا کام کر جائے گا۔ چچا کے پیروں تلے سے زمین ہٹ گئی، بولے تو میرے سامنے تلوار نکال، میرے بغیر تو نہ رہ پائے، تیرے بغیر میں نہ رہ پاؤں، تجھے محمد نے ایسا کیا کر دیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ یہ میرے سامنے آج سر کاٹنے کا کہہ رہا ہے، ایسی کیا چیزیں ہوئی؟ کہا چچا کچھ نہیں، کلمہ پڑھ لو ان کا، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کریم تمہیں بھی وہ راحت نعمت عطا کرے گا۔ بھتیجے کی محبت میں انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا اب بتا کیا کس سے محبت ہے؟ کہا اس زمین پر مجھے اپنے آقا سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، سبحان اللہ۔ کسی سے محبت نہیں۔ پلٹ کر چاچا نے جواب دیا اے رسول عربی مسلمانوں پر پانی تنگ کر دیا گیا ہے، اللہ نے جتنے میرے باغیچے دیے ان کو بیچو اور اللہ کی راہ میں اس کا مال لے کر، کنویں کا لے کر، پانی لے کر صرف کر دو۔ کہا تم اپنے باغات کو کیوں بیچو گے؟ کہا میرا بیٹا تو محمد عربی کے چہرے کا دیوانہ ہے اور یہ غلام ان کے قدموں کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ تھے جو دولت اور اپنے رشتے کو ایمان پر قربان کرتے ہیں اور انہیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہیں محبوب کر لے، اللہ کریم تمہیں چن لے، تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی سنتوں کو اپنانا، ان کے اتباع کرنا، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا۔ یہی صحیح طریقہ، یہی غوث پاک کا طریقہ، یہی غریب نواز کا طریقہ،
یہی امام حسین کا طریقہ ہے، یہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، عثمان غنی ذو النورین کا، حضرت فاروق اعظم کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، یہی طریقہ ہے۔ اور اس طریقے سے ہمیں ہٹنا نہیں، چاہے کوئی مال، دنیاوی حشمت یا پھر رشتے کی دہائی دے، لیکن ایمان کے سامنے سب ہینچ، سب کے سب قربان، سب کے سب قربان۔ اور یہ بدماش کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بڑوں کا عقیدہ نہیں بتاتا، وہ عبادات اور ریاضت، فرائض اور واجبات جس کی کمی جماعت اہل سنت میں ہے اسی کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسے یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، تو اگر آپ غوث پاک سے بیعت رکھتے ہیں اور غوث پاک کے سلسلے سے بیعت رکھتے ہیں، بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، تو اسی بزرگوں کی مثال آپ کو دیں گے کہ بھئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 8 سال تک عشاء سے فجر ادا فرمائی، مطلب جو وضو عشاء کے لیے آپ نے فرمائی تھی اسی وضو کو آپ نے، یعنی سوئے نہیں، عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ اسی وضو سے آپ نے فجر نماز ادا فرمائی۔ تو یہ کہتے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ حضور غوث پاک جس طرح زندہ کرتے تھے، جو کرامتیں ہیں ان میں سے ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو، تو اب اس کا تم کیا جواب؟ کیونکہ تمہارے پلے تو وہ چیز ہے نہیں، وہ نعمتیں ہیں۔ میں اپنے مریدوں کو خاص طور پر کہوں گا، 11ویں شریف کے اس موقع پر خاص موقع ہی یہی ہوتا ہے کہ نصیحت کی جائے اور بتایا جائے۔ حضرت پیران پیر و شنزبیر حضرت شاہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے ہر حال سے واقف ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر حال سے واقف ہوں۔ اگر میں مغرب میں اور مشرق میں اگر اس کا سطر کھل جائے تو غوث پاک کو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کریم پروردگار عالم کے کرم سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مرید کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ سبحان جماعت اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ کہ کوئی بھی ولی بذات خود کسی کو شفا، صحت و تندرستی نہیں دیتا، بلکہ دینے والا اللہ۔ ہم غوث پاک اور غریب نواز کو اپنی حاجت کا روا جو مانتے ہیں وہ اسے وکیل مانتے ہیں، سفارش مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم خدا کی طرح انہیں مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارا طریقہ نہیں۔ وہ دیتے ضرور ہیں لیکن اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، وہ کمال ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے، وہ درجات اور تصرف ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے۔ یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جہالت میں مسلمان ضد کر جاتا ہے، تو کبھی کبھار ایسے کلمات بول جاتا ہے جس سے خود کا ایمان خطرے کے لاحق کی حدوں تک آ جاتا ہے، اور یا پھر لا علمی کی وجہ سے ان حصوں اور ان باتوں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان سب سے اوپر، اس پر مال بھی قربان، عزت بھی قربان، اولاد بھی قربان، اپنی جان بھی قربان، ایمان سب سے پہلے۔ اس لیے مومن مسلمانوں سے میں درخواست کروں گا، بے ایمانوں کی نہ بیٹی لو، نہ بے ایمانوں کے گھروں پر بیٹیاں دو۔ ہرگز جب بیٹی لو یا دو تو دیکھو کہ وہ مومن مسلمان جماعت اہل سنت سے ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھو، اس کے بعد اس کے اخلاق، چال چلن، قبیلہ دیکھنا، لیکن سب سے پہلے ایمان دیکھنا شروع کرو۔
اللہ نہ کرے تمہارے پڑوس میں رشتہ دار میں کوئی بے ایمان ہے اور آپ کا وہ اللہ نہ کرے رشتہ دار ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، رشتہ دار ہے نبھانا تو پڑے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک چچا جنتی ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، وہ صحابی ہیں، اور ایک چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ پکے جہنمی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر میں نسبت نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ کے رسول کے جو چاچا ہیں، ایک نے کلمہ پڑھا تو وہ صحابی بنے، اور اللہ کریم پروردگار عالم مولا کریم نے رحمتوں اور اپنی رضا کے گھر میں انہیں جگہ عطا فرمائی، اور دوسرے وہ نبی کے چچا ہیں اس کے باوجود بھی، نبی کے قبیلے سے ہیں اس کے باوجود بھی اگر وہ مسلمان نہیں، نبی کے وفادار نہیں، تو وہ اللہ کی رحمت کے حصے دار بھی نہیں۔ نبی کے چچا، اسی ماں کا ایک بیٹا جنتی ہے، کوالٹی یہی ہے کہ وہ صرف مومن مسلمان ہے۔ ایک ہی ماں کے جنے دو بیٹے ہیں، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مکان ہے، لیکن جنتی ایک ہے، دوسرا جہنمی۔ فرق اتنا کہ وہ مسلمان ایمان والا اور وہ بے ایمان ہے۔ ایک نبی سے محبت کرتا ہے اور ایک نبی سے کینہ کرتا ہے، ایک نبی کی حمایت کرتا ہے، ایک نبی کی مخالفت کرتا ہے، ایک نبی کا ادب کرتا ہے، ایک نبی کی گستاخی کرتا ہے، ایک نبی کو راحت پہنچاتا ہے، ایک نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو تکلیف پہنچانے والا اگر نبی کا چاچا بھی ہو تب بھی وہ اللہ کی غضب کا شکار بنتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کون سی نسبت؟ حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شاہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت اور ریاضت میں آپ مثال رکھتے ہیں، اور زمانے کے آخری حصے میں خدمت خلق کے تعلق سے یہی 11ویں والے پیر آپ مشہور ہوئے۔ لوگوں کا ہجوم دم غفیر آتا ہے، لوگ اپنے سوال لے کر آتے، اپنی حاجتیں لے کر آتے، اپنے سوال اور حاجتیں لے کر آتے، اور کئی ایسے بندے ہیں کیونکہ پہلے زمانے میں سفر کرنا آسان نہیں تھا، تو وہ حضور غوث پاک اپنے مرشد سے جب بیعت کرتے ہیں تو پھر اپنے مرشد کی خدمت میں ہی رک جاتے ہیں۔ ایک دو افراد بھی ہیں اور پورا گھر بھی خدمت میں اپنے مرشد کے رکا، یہ واقعہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے مرید ہیں شیخ فخر الدین علیہ رحمت و رضوان، خانہ اموری کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور انہی کی نسل سے چلنے والی آگے کی جو نسل ہے وہ بھی وہیں پر مدرسے میں اپنے مرشد کے یہاں خدمت انجام دیتی ہے۔ تیسری نسل آئی حضرت شاہ سید عبد الرزاق جیلانی جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی خدمت میں آئی۔ شہزادے نے پوچھ لیا کہ تم اور تمہارے والد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہو، اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ گئے، تو اپنے وطن کی حالات کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں وہاں سفر کیا، نہ دیکھا۔ ہمارے والد یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کے حالات ہیں۔ تو شہزادے نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ تم یہاں رہتے ہو، تمہارا کھانا پینا وغیرہ رہنا سب یہاں، لیکن ورثاؤں میں
اپنے گاؤں میں کوئی ملکت جائیداد تمہارے حصے آئی کہ نہیں؟ تو یہ اخراجات تمہارے کیسے چلتے ہیں؟ تمہاری حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ تو میں نے اپنی ماں سے کبھی پوچھا نہیں، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، کہا ماں سے کبھی پوچھا نہیں، تو کہا پوچھ کے رہا۔ جاتے ہیں اپنی ماں سے، کہتے ہیں کہ غوث پاک کے صاحبزادے نے پوچھا ہے کہ یہ اخراجات کا معاملہ کیسا ہے، یہ کیا ہونا، تو کیا کریں؟ کہا صاحبزادے کو تم عرض کرنا، میرا سلام دینا کہ خادمہ حاضر ہے، آپ کو جو حکم فرمانا ہے آپ فرمائیں۔ صاحبزادے کو یہ پیغام پہنچا، فرمایا نہیں میں تو جاننا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ خادمہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے حضور میں اور میرا شوہر دعا کرتے ہیں، جب سے ہم مرید ہوئے غوث پاک کے، آپ کے والد کے، ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم پروردگار عالم مولا کریم زندگی کے ایسے شب و باش نہ دکھائیں کہ جس سے مرشد کی دوری اختیار ہو، ایسے حالات نہ دکھائیں کہ مرشد سے دور ہونے کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے ابا یہ کرتے تھے کہ جب مطبخ میں سے جو رزق بچ جاتا، جو کھانے کے لیے لاتے، اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو برتن ہے کھانے کا، ہم اس میں کھانا رکھ کر اس کو متبرک کرتے، اور اس کے بعد اس پیالے کو ہم الٹا کر دیتے۔ جب ہم کھانا تناول کرتے اور میں اپنی حاجتیں اپنے شوہر کو کہتی، تمہارے باپ کو کہتی، جیسے ہی دسترخوان اٹھتا اور پیر کا وہ برتن اٹھتا، ہم پلٹتے تو جتنی مال کی حاجت ہوتی وہ وہاں پر موجود ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آج تک ہم نے کسی کو نہیں بتایا، جب صاحبزادے آپ نے پوچھا اس لیے ہم نے بتایا۔ صاحبزادے نے عرض کیا مجھے وہ برتن دکھاؤ، مجھے وہ برتن کی زیارت کراؤ۔ جب اس برتن کو پیش کیا گیا، صاحبزادے نے ہاتھ میں لے کر، شیخ عبدالرزاق جیلانی علیہ رحمت و رضوان نے ہاتھ میں لے کر دعا کی،